هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اما بعد. درس ونکس اسلام اینڈ ماڈرن چیلنج اور ات من پران ایتھیزمس پہ. تو ہم نے کہا کہ جو ملحدین یا ایتھسٹ کے اعتراضات ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق یا اسلام سے متعلق، تو ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں جو پہلا سوال جو بنیادی طور پر سب سے پہلے ایک ایتھسٹ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ہر شے کا کوئی خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ یہ بنیادی ہند سوال آسان گۄڈنیتھٕے. یعنی خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو ونان مثال یہ قلم، تو یہ قلم بنانے والا ایک انسان ہے. یہ لیپ ٹاپ، اس کو بنانے والا ایک انسان ہے. یہ موبائل، یہ ٹیبل، یہ بلڈنگ، ٹھیک ہے نا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیچھے بنانے والا ہے، کریٹر ہے. تو آپ بتائیں خدا کا کریٹر کون ہے؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ بنیادی سوال یہ ہوتا آسان. ٹھیک. تو میسیج گژھِ ایڈمن سینڈ حظ. ایڈمن کُس چھُ اَتھ؟ مسا تُلِو کٔرِو کینٛہہ. یعنی اس سوال کا جواب کیا ہے کہ خدا کا خالق کون ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بنیادی سوال یہی پوچھتے ہیں نا. بلکہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، شیطان آپ سے پہلے کہے گا بتائیے زمین کس نے پیدا کی، پہاڑ کس نے پیدا کیا، قلم کس نے پیدا کیا، وہ چیز کس نے. آخر پر آپ کہاں پہنچیں گے؟ اللہ تک. پھر وہ مزید آپ کو بتائے گا کہ اللہ کو کس نے. اچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک نہایت ہی اہم سوال پہلے پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کے خالق کا سوال کب پیدا ہوتا ہے. اس کر مانو یم چیزوں کا خالق، کسی بھی چیز کا خالق، یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ یعنی کس صورت میں ہم یہ سوال کریں گے کہ فلاں شے کو کس نے پیدا کیا؟ جواب یہ ہے جب خالق کا تقاضا ہمیں کسی شے کو دیکھ کر، جانچ کر یا تجزیہ کر کے ہم دیکھیں گے. یہ جو قلم ہے نا، یہ فزیکل، اس کا وجود ہے، قلم کا وجود ہے نا، فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آپ جانچتے بھی ہیں نا، اس کو آپ دیکھتے بھی ہیں، اس کا آپ تجزیہ بھی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس کے متعلق یہ سوال ابھرے گا. اب بتائیں اس قلم کو بنانے والا کون ہے؟ لیپ ٹاپ یہ فزیکل ایک چیز ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اس لیپ ٹاپ کو دیکھ کر یا آپ اس پر تجزیہ کریں گے یا اس کی جو فنکشنز دیکھیں گے، آٹومیٹکلی آپ بتائیں گے لیپ ٹاپ کا بنانے والا. اب جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی فزیکل اینٹیٹی، اس کو دیکھا جائے گا، دیکھا جا سکتا ہے، تجزیہ کیا جا سکتا ہے، مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. دنیا میں تو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہونا ہی ابس ہے. یا نہیں پر سمجھ کے بس ہم جا مزید. دیکھیے اہل مذاہب جو ہے نا، اب یہاں پہ کوئی بھی ایک، یہ خاص مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی ہندو جو مذہب کا پیروکار ہے، کوئی بدھزم کا، کوئی عیسائیت کا، کوئی یہودیت کا، کیونکہ کامن ایک کنسیپٹ ہے نا گاڈ کا، یہ کامن کنسیپٹ ہے. مذاہب جو اہل مذاہب کا دعویٰ ہے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہر ایک وجود کا کریٹر ہوتا ہے. وجود آپ سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک. ہر ایک وجود کا کریٹر یہ نہیں کہا انہوں نے کہا جو بھی مخلوق ہے، مخلوق کا خالق ہونا ضروری ہے. یم زٕ چیز اگر کن چیز وجود مانو ام خاطر ضروری اس دپا ات کریٹر. بیاکھ گو یہ چیز کہ کانٛہہ چیز دپن یہ آئی بنانے، یہ مخلوق. تو مخلوق کے لیے لازم کیا ہے؟ کسی خالق کا ہونا. اہل مذاہب کا بیان نریٹو یہی ہے.
وہ کہتے ہیں ہر ایک وجود کا، ہم یہ نہیں کہتے ہر ایک وجود کا پیچھے ایک کریٹر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کے لیے لازم ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ خالق ہونا چاہیے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے نا، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارے لیے خالق ہونا لازمی ہے، تو سوال ابھرے گا، سوال صحیح ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ اب اللہ کا وجود ہے، وجود تو ہم مانتے ہیں، لیکن وجود کے لیے ہر وجود کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا کیا ہوگا؟ خالق ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ اب میں مثال سے سمجھاؤں گا۔ یونیورس جو کائنات ہے نا، جب ہم کہتے ہیں نا اس کائنات، کیونکہ پہلے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، کانسٹنٹ، یہ آئی گۄڈنِک پٮ۪ٹھے وجوٗدس۔ اگر یہ مانو تیٚلہِ اوس مسلہٕ، تیٚلہِ گژھن اَمہِ پتہٕ اَسہِ سوال، تیٚلہِ دپاو یہ چھُ کائنات گۄڈنِک پٮ۪ٹھے آمُت، لہٰذا اب یہ خود بخود چل رہی ہے۔ لیکن باضابطہ طور پر اب جب سائنس نے بگ بینگ تھیوری بھی اس میں وہ آ گئی، اب سیدھے بات ہے، جب ہم بگ بینگ تھیوری کو مانیں گے نا، اب بگ بینگ تھیوری کا تقاضا کیا ہے؟ دھماکہ ہوا اور پھر یہ کائنات وجود میں آئی، تو اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ گو کائنات ابتدا کتن پہ گو یل ابتدا یہ جدید، یہ قدیم، اور اس تی چیز مخلوق آ تر خاطر لازمی خالق کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بگننگ ہے ہی نہیں، وہ ازل سے ہی ہے، وہ قدیم، فلسفے کی زبان میں کیا کہیں گے؟ وہ قدیم ہے، وہ ازل سے ہی ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی علت ڈھونڈیں گے۔ یہ کیا گژھان، مثال آپ واٹر سائیکل کو لے لیجیے، کانسے ونان واٹر سائیکل علت کیا گۄڈٕ چھِ آفتابٕچ لائٹ پیوان، اس کے بعد اس سے باب اٹھتے ہیں سمندر سے، گئی دٔیِم علت، پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان، یہِ چھِ گژھان کنڈنس، پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان، پتہٕ چھِ پیوان یتھ شکلہِ منٛز، پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان، پتہٕ چھُ گژھان یہ چیز۔ تو ہر ایک علت، جب آپ علت 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 آخر پہ ایک جگہ پہ رکے گی، علت العلل کون ہے؟ واجب الوجود کون ہے؟ جو فلسفے کی زبان میں ہم کہتے ہیں وہ ہے اللہ۔ اور اللہ کی توجیہ، کیونکہ ہر ایک چیز کی توجیہ کے لیے لازمی ہے کہ اس کی توجیہ کون کرے گا؟ خالق کرے گا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی بگننگ ہے ہی نہیں، تو سوال ہی ابھرتا نہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تخلیق ہے ہی نہیں، اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، تو خالق کے متعلق یہ سوال ابھرتا ہے۔ یہ لاجیکلی الاجیکل سوال، یہ آیا سمجھ؟ یہ کیا چھو؟ یہ منطقس من تہ لاجیکلی الاجیکل سوال، یہ ونو خدا کم بنو، کیا تیل گوڑ مانو کہ بگننگ، جب اللہ کی بگننگ، اور آج سارے فلاسفہ یہی کہتے ہیں نا، چاہے کسی نے ایک کو مانا، چاہے کسی نے کچھ دوسرے طریقے الٹیمیٹ ریئلٹی کا کہا نا کہ کچھ تو ہے، جیسے واچ میکر، اکثر فلسفیوں کے دو تصور واچ میکر، یعنی کم تین دیت یت کائنات زیر، یہ کائنات پکاوان، یہ زیر دن وول، چاہے ایرسٹوٹل کی زبان میں آپ پرائم موور کہے، یا ٹامس ہابس کی زبان میں آپ اس کو پرائم موور کہے، کوئی تو ہے نا جس نے اس کو وجود میں لایا، تو وہ تو ازل سے ہی ہے، وہ تو قدیم ہے، لہٰذا اس کے خالق ہونے کا سوال ہی پیدا۔ وہاں میں نے کہا جیسے رچرڈ ڈاکنز نے یہ سوال اٹھایا، جو اس نے کتاب لکھی نا گاڈ ڈیلیوژن میں، کہا کہ بوئنگ 747، وہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں اگر تک پر موقع انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، کہا کہ جب انسان کا وجود ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا کمپلیکس ہے، یہ انسان پہ گور پانس پہ یہ انسان گور کران، یہ انسان کا وجود بڑا کمپلیکس ہے۔ اچھا انسان گژھان حیران کہ یہ ہیکہ یہ سورے سسٹم پانے مینیج گژھت، کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے، لیکن جو ہمارا خالق ہے نا، یعنی اللہ، سہ ونان اللہ کیا، سہ اعتراض کران کیونکہ وہ ایتھسٹ ہے، سہ ونان تیلے آسہِ نا یس خالق یس کریٹر وہ مور کمپلیکس ہوگا نا انسان سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے جب وہ مور کمپلیکس ہے انسان سے، وہ سمجھ سے بالا تر ہے، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، لیکن اسی کو ہم دوبارہ سوال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس خالق کا کوئی اور خالق مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی اور خالق ہے جو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس، یہ رکیا کن جائے یہ سلسل، تیل چھنا یہ سلسل پکون، تمس بیا خالق، سہ تمہ کھت کمپلیکس، یہ کہاں رکے گا پھر؟ تو اصل میں یہ الاجیکل کوشچن ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا خالق کون ہے، کیوں؟ کیونکہ اہل مذہب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر وجود کا کوئی نہ کوئی کریٹر، ہم کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے۔ اور جب آپ کائنات کی توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی بگننگ ہے، تبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا اینڈ بھی ہوگا، بگننگ بھی ہے، اس کا اینڈ بھی ہوگا، اور اس بگننگ میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کریٹر کی ضرورت، یہ کریٹر ازل پہ تمس کا کریٹر سن ضرورت، سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا یہ الاجیکل کوشچن ہے، اور ملحدین اکثر یہی یعنی کران یمنی چیزن من، تو ہم سیدھے کہتے ہیں آپ اس کو مشاہدہ کرتے، سائنس یہی کہتے ہیں نا، جو مشاہدے سے سمجھ میں آ جائے، جس پہ تجربہ کیا جائے، جس پہ تجزیہ کیا جائے، اسی کو علم کہتے ہیں نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ فزیکل اینٹیٹی ہے، آپ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اس کو تجزیہ کرتے ہیں، آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے موجود کا ہونا یعنی خالق کا ہونا لازمی ہے۔
لیکن اللہ کوئی فزیکل اینٹیٹی، اور یہ اہل مذاہب بھی دعویٰ نہیں کرتے وہ کوئی فزیکل اینٹیٹی ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ فزیکل اینٹیٹی نہیں تو اس پہ سوال ہونے کا سوال ہی نہیں کہ آپ کہیں گے اس کا خالق کون ہے. لہٰذا الحمدللہ یہ تقریباً جو علماء نے اس پہ باتیں کی ہے نا تم کی تقریباً ارد گرد یعنی یہ جوابات تقریباً دیوان. تو بنیادی طور پر یہی ہے، آپ جب کسی کا کریٹر مانتے ہیں نا تو اس کی بگننگ آپ مانتے ہیں. اگر کائنات کا کوئی کریٹر تو کائنات کی بگننگ ہے، اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ کہیں سے ہے، یعنی کسی نے اس کو بنایا ہے. لیکن جب ہم خالق کی بات کرتے ہیں اس کی کوئی بگننگ سوشم من الازل. وہ فلسفے والے بھی کہتے ہیں کہ کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، کوئی پرائم موور ہے. وہ کب سے ہے تب تک سوال، کیونکہ وہ ازل سے ہی ہے. یعنی ازل سے ہی ہے تو اس کے بنانے والے کا وجود یا اس کے بنانے والے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا مسئلہ سمجھ؟ نعم. اور دوسرا جو مسئلہ اس پہ ہے نا وہ ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ بڑا اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نعوذ باللہ خدا کتنا بڑا ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ انسان کی جو مسائل ہے، انسان کے جو مشکلات ہے، انسان کے جو تکالیف اور بیماریاں ہیں نا، اللہ ان سب کو جانتا. آپ کہتے ہیں نا اہل مذاہب کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر ایک کے حال سے واقف ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی، آگے ہم اس پہ بات کریں گے. تو پھر انسان کو مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے؟ پھر انسان کو یہ اتنی زیادہ سفرنگس کیوں ہے؟ اور بہت سارے ایتھیسٹ اسی بنیاد پر ایتھیسٹ بھی بنے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں سفرنگس آئی. ان نے کہا کہ اگر کوئی خدا ہے اور وہ یہاں سے آپ اہل مذاہب کہتے ہیں رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت، کیا وہ خدا پھر اپنے بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے؟ کیا وہ اپنے بندے کو کسی مصیبت میں یعنی اس کو سفرنگز دیکھ کر وہ خوش ہوگا؟ تو آدھ بنیاد پر بنی میتھسٹ. لیکن یہ سوچنا ہے کہ ان کا جو یہ مفروضہ ہے نا، اس میں ان کا مفروضہ کیا ہے؟ اس سوال میں ان کا مفروضہ یہ ہے آخر جو انسان کو تکالیف اور مشکلات آتی ہیں نا تو یہ نعوذ باللہ خدا کے ظالم ہونے کی وجہ. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا ہے تو پھر خدا ظلم نہیں کرے گا، تو پھر تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر خدا یعنی تکلیف ہے، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہے، تو یہاں سے آپ خدا کو بھی مانتے ہیں. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھر نعوذ باللہ جس خدا کا آپ تعارف دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. دیکھیے تو ملیدین کے اس اعتراض میں یہ مفروضہ کار فرما کہ ماں ورائے سب سے پہلے وچو اس کے دماغ میں جواب اس دفعہ آپ نے کہا نا کہ ظلم، یہ ظلم کی جو آپ نے ڈیفینیشن لائی نے کہاں سے لائی؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ہم ملحدین سے کیا کہیں گے؟ ایتھیسٹ سے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ان کو آپ بتائیے ظلم کہاں سے آپ نے لایا، کیونکہ آپ کسی اقدار کو نہیں مانتے، آپ کسی شرعی تعلیمات، کوئی آسمانی کتاب، کوئی پیغمبر، کوئی خدا کو نہیں مانتے. پھر یہ ظلم کہاں سے آپ نے لایا؟ ظلم کس کو کہیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. وہ ظلم تیلی ظلم ہونا یہ مذہب سے پاران بڑی مثال میں نے اس کو جبرن کوئی چیز چھین لی، مذہب کے شونات یہ گو ظلم، کیا کہ امس سے آؤ غصب کرنا. لیکن آپ جب مذہب کا ہی انکار آپ نے کر دیا، آپ جب خدا کا ہی انکار آپ نے کر دیا، اب آپ اس ظلم کو ظلم کیسے ثابت کریں گے؟ یہ کس طرح ظلم ہے؟ یہ آؤ مسئلہ سمجھ. سب سے پہلے آپ بتائیں آپ ظلم کی ڈیفینیشن کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ آپ مذہب کو نہیں مانتے. یہ ہے دوسرا مفروضہ اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ مذہب کے علاوہ بھی کوئی خیر و شر کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے بچو یہ مونا جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھا، یہ مطلب یس چانہ خطر خیر سہ کسی میانہ خطر شر، یس میانہ خطر شر سہ کسی چانہ خطر وہ نہیں مو. کیونکہ خیر اور شر کا جو اصل تصور ہے وہ کون دیتا ہے؟ ہمیں مذہب دیتا ہے. اب آپ نے مذہب کا ہی انکار کر دیا، اب خیر و شر کا تصور کیا رہا؟ سبجیکٹیو. آپ کے لیے کوئی چیز خیر ہے وہ میرے لیے شر ہو سکتی ہے، میرے لیے کوئی چیز شر ہے وہ آپ کے لیے خیر ہو سکتی ہے. اب آپ بتائیں مذہب کے ماورا، مذہب سے ہٹ کے آپ خیر اور شر کا کوئی پیمانہ بتائیں نا، کیا ہے پیمانہ؟ ان کے پاس وہ پیمانہ بھی. اچھا نمبر اہل مذہب سے من جواب دیوان اچھی من ونان اچھا آپ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ نے کب اپنے آپ پر لازم کیا ہے کہ مخلوقات کو وہ مشکلات میں نہیں ڈالے گا؟ کیا اللہ پہ کوئی چیز واجب ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے نا. اللہ قادر مطلق ہے نا، وہ جو چاہے گا کرے گا. لہٰذا اب آپ بتائیں کہ اللہ پر کب یہ واجب ہے ہم اس کو کہیں گے کہ اس انسان کو یا فلانی مخلوق کو اس کو مصیبت میں شکار نہ کریں. اور تریم بڑا اہم جواب اسے اکثر چمن ونان سو یہ چیز کہ آپ کو خدائی اس کی معلوم نہیں ہے، آپ اللہ کے کریشن پلان کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے آخر مشکلات کیوں رکھی ہے، سفرنگس کیوں رکھی ہے، یعنی بال فاضی دیگر شر کیوں رکھا ہے؟
ایسے بھی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اگر شراب چون غلط، اگر زار گندن غلط، اگر ژور کرن غلط، تیل کیازِ کیا ربن یم چیز پیدا، شر کو پیدا کیوں کیا؟ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہم ان کو کہیں گے دیکھیں بابا، آپ یہ جو خیر اور شر کا جو یہ مسئلہ ہے نا، آپ اللہ کے جو اس کریشن پلان کی جو سکیم ہے نا، خدائی اسکیم ہے، آپ اسے ناواقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے شر کو کیوں پیدا کیا؟ للابتلاء، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. کیونکہ اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ انسان اللہ کی طرح رجوع کرے، اللہ سے التجا کرے، اللہ سے درخواست کرے، زار پار کرے، دعا کرے، تاکہ ہم یہ رجوع کرنے کا موقع. تو یہ اللہ کی سکیم ہے. اب آپ کہتے ہیں انسان کو آپ شر میں ڈالے ہی نہیں. پہلے یہ چیز بتائے کہ اللہ کو کون یعنی محدود کرے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں. اور دوسری بات، جو بھی اللہ نے یہ شر پیدا کیا ہے، کسی انسان میں سفرنگس آتے ہیں، اتھ پتکن کیا آسان مقصد؟ آزمائش. امس انسانس آسان آزمائش، تاکہ یہ اس آزمائش میں کھرا اترے، یا اگر یہ کسی بگاڑ میں ہے تو واپس آ جائے. یہ خدا سن سکیم، یہ کریشن پلان ہے دنیا کے اندر. اب اس پہ اعتراض کا کیا معنی؟ اب آپ کہتے ہیں سفرنگ اس میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اچھا، اب ہم ایک ان کو لاجیکل جواب دیں گے، کیونکہ یہ اس طرح موٹیویٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، مجھے بتائے دنیا میں کوئی بیمار ہوتا ہے، یہ واریاہ تکلیف مز. اب یہ کسی طبیب کے پاس گیا. صاحب کا زمانے میں تو طبیب ہوا کرتے تھے، آج تو ڈاکٹرز ہم ان کو کہتے ہیں. امس ونان ڈاکٹر دپان چھس یہ ہن زالن، چھسا ونان علاج اس برو کل کیا گژھان علاج تو جلایا جاتا تھا. یا امس کھیون یہ دوا، یہ جڑی بوٹی واریاہ ٹوٹ، کٲشِر پٲٹھۍ ونان ٹوٹ زہر ہیوٗ، چھنا ونان. ٹھیک. اچھا، أسۍ دپو پیشنٹس دپوس ییٚمِس یہِ بِچارس یہِ زالو، أمِس واتہِ حظ تکلیف کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ تیٚلہِ بنیو نا ڈاکٹر ظٲلم. ہے ہمیں أمِس تکلیف واتنو. ذرا مجھے بتائے کون ایتھسٹ ہوگا یا سائنٹسٹ ہوگا جو اس عمل کو کہے گا یہ ظلم ہے؟ بلکہ کیوں اس کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اسی کی بہتری کے لیے. اگر امس یہ زالناو یہ چیز، یا امس آو کہاں وہ کڑوی دوا پلائی گئی جس سے وقتی طور پر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اوورآل اس کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ایک بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کسی سفرنگ میں مبتلا کرتا ہے، لیکن مقصد ہے کہ بندہ مزید نکھرے، بندہ مزید ایمان میں مستقیم ہو جائے. لیکن یہ اعتراض کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. تیل چھ ڈاکٹرس پہ اعتراض کرن یہ کیا دِوان أمِس یہ ٹیوٹ دوا چھنا؟ پیشنٹس برداشت گژھان تم دوا کھین، لیکن کیوں کھاتا ہے پیشنٹ؟ اس امید کے ساتھ کہ یہ دوائیں میرے لیے تریا کا کام کریں گے، یہ دوائیں میرے لیے شفا کا کام کریں گے. یہی ہے نا. تو جب آپ اس ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو سمجھنے بغیر آپ کیسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے؟ یہ آواز سمجھ؟ تو لہٰذا یہ آپ کا جو اعتراض ہے، بونڈا اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ الاجیکل اعتراض ہے. اچھا، اسی طرح سے تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب دیکھیں اللہ کی جو ساری صفات ہے نا، اللہ کی ساری، یہاں پہ ایک بات شاید وہ میں نے نیچے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے، نہیں سو کرو اتھ مزن میں ایڈ. وہ کہتے ہیں اعتراض یہ ہے، ٹھیک ہے اب ہم نے سمجھ لیا کہ اکس انسانس اللہ تعالیٰ تراوان آزمائش آئی موجود، یعنی کہاں مصیبہ آئی موجود امس آزماوان. تو کسی بچے کو آزمائش کیا ہوتی ہے؟ لکٹے کنس بچس تکلیف جو بالغ بھی نہیں ہوتا ہے، یا لکٹے امس بچس کہاں یعنی اس کو یہ انتقال، یہ اس کا موت واقع ہو جاتی ہے. اگر آزمائش ہندس مالس ماج، اگر آزمائش بالغ نہیں امس بچس کیا خطا ہو، امس کیا تکلیف؟ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، یا کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس کا جواب ہم یہ دیکھیں کہ اصل میں یہ بچے کی آزمائش نہیں ہے، اصل میں اس بچے کے ساتھ جو وابستہ افراد ہیں نا ان کی آزمائش. کہاں بچہ بھائی گزرو لکٹے تو یہ اصل آزمائش بچے کی نہیں ہے، سو گو جانتس مز. لیکن معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ اس کے ماں باپ کا ہے. کیا واقعی اس کے چھننے پر یہ صبر کریں گے؟ کیا اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہے؟ کیا اللہ کے جو قضا و قدر ہے، تقدیر ہے، اس پہ راضی ہے؟ اصل میں آزمائش بڑوں کی ہے، یہ بچس خطر. لہٰذا آپ جب خدائی اسکیم نہیں سمجھتے ہیں نا، آپ اعتراض کرتے ہیں. اس پہ علماء نے پھر بحث کیا کہ کون سا بچہ جنت میں جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یس نابالغ گزریو نا تو وہ جنت میں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں گے چاہے وہ غیر مسلموں کے ہوں گے. ٹھیک، کیا ونان پتہ علماء یہ موقع تک دن، ان کو کوئی چوائس دی جائے گی، آپ یہ اختیار کریں، یہ اختیار کریں، صحیح کا اختیار کیا تو پھر یہ پھر الگ بحث، یہ مذہب والے پتہ بحث، یہ وہ پھر دین میں یہ بحث ہے کہ آخر تہند بچہ کوت گژھن، وہ پھر علماء کا. تر پہ اعتراض کیا اعتراض یہ پڑھان امس بچس کیا آزمائش،
یہ بچنے چھن مکلف ہی. تو ہم کہتے ہیں بچے کی آزمائش نہیں ہے, اس کے ماں باپ کی آزمائش ہے. عذاب کمس صحیح. ہم یہی بات کر رہے ہیں, جو خدائی اسکیم ہے نا, آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. پہلے آپ اللہ کا کریشن پلان سمجھ لیجیے. اہن حظ ییٚلہِ أسۍ دپو سٲرسٕے وٕچھ حظ, یہ چھُنہٕ أمسٕے یوت کینٛہہ, یہِ چھُ سٲرسٕے مخلوقس. ہر ایک مخلوق کے کوئی نہ کوئی سفرنگ ہوتی ہے, ہر ایک مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتا ہے, ہر ایک مخلوق کے لیے. وۄنۍ دپہِ کانٛہہ دپہِ أمِس بچس کیٛازِ أمسٕے کیٛازِ ترٛووُن تکلیٖف, اس کے ذریعے سے ان کو جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ترِ أمِس مٲلِس فکر أمِس بچہِ سٕنٛز اہمیت, تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ترِ أمِس فکر اُہُنٛد لاس. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا ابراہیم رضی اللہ عنہ, جب وہ انتقال کر گئے نا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا انت یا رسول اللہ, آپ کو بھی؟ کہا القلب یحزن, دل میرا جو ہے نا مغموم ہے, اس وقت غم ہے دل میں. اور العین, جو میری آنکھیں ہیں نا, یہاں سے چشمے بہہ رہے ہیں, آنسو بہہ رہے ہیں. لیکن ولا نقول الا ما رضی ربنا, لیکن ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے رب کو. وہ یہ تیرے تقریب کیازِ کہ ہو روز دیتمُت تان مشرکین مکھاو. نعوذ باللہ, جو سورہ کوثر کا جو پس منظر ہے نا, تو اس میں وہی ہے نا, آخر پہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ابتر کس کو کہتے ہیں؟ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی نسل نہ ہو, نعوذ باللہ, جس کو ہم کہتے ہیں نسل ژوٚٹ, أمِس ہے نہٕ ناو تہِ کٕہٕنۍ. تو ایک تانا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے, اور یہاں سے ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. یہ کیوں تانا, یہ کیوں تکلیف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام تو عبدن آباد اس کی جو نام. مسئلہ یہ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ترِ أمِس آزمائش فکر ییٚلہِ أمِس بچس کانٛہہ تکلیفے واتہِ. اصل میں آپ پوری سکیم کو سمجھے, یہ تکلیف کیوں ہوتا ہے. اور بچ سن تکلیف, وہ جو عورت آئی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد, تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا مےٚ ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ گژھان, مےٚ چھِ مرغی ہِنٛدۍ تِم چکر یِوان, تو میں کیا کروں, بیٚیہِ چھِ پتہٕ اُریان گژھان. تو کہا برداشت کرے, صبر کرے, آپ کو جنت ملے گی, ورنہ میں دعا بھی کر سکتا ہوں, آپ کا یہ جو بیماری ہے نا وہ دور ہو جائے گی. کہ کم سے کم اتنا کر دیجیے کہ بہٕ گژھٕ نہٕ ننگہٕ گژھٕنۍ. أمۍ کوٚر ٲخرتُک معاملہٕ کوٚرُن, گوٚو پوٗرٕ زندگی منٛز تھوٚو نہٕ مُصیبت ٲسۍ نہٕ. کو تکلیف ہوتی ہے, پرابلم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی جو معیشت ہے وہ کچھ اور ہے, اور اس کا اجر دے گا. صحیح, بالکل حقیقت. جیسے ہم خضر کا واقعہ دیکھتے ہیں, خضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, وہ جو سوچنے کی بات ہے نا, ساری کھۄتہٕ حسین شکیل, یہ جو ساری کھۄتہٕ حسنس منٛز ٲس اصل لۄکُٹ بچہِ, أمۍ وُٹھ أمسٕے گردٕنۍ. اب کوئی ظاہری جو ایتھسٹ ہوگا, ایتھسٹ کیا موسیٰ علیہ السلام گوٚو اعتراض, کہا کہ یہ کیا, پتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ سکیٖم بٲو نا أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز سکیٖم, اتھ پٔتۍ کِنۍ کیا اوس, یہ بڑا ہو کر نافرمان بنتا, اپنے ماں باپ کو بھی اپنی اس کفر میں مبتلا کر دیتا, تو لہٰذا اس کے لیے مرنا ہی بہتر تھا. یہ چھِ پوٗرٕ اکھ سکیٖم, اتھ چھُ پردٕ, وۄنۍ چھُ اللہ تعالیٰ ظٲہر کران یِم چیٖز, تو یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ اس پوری سکیم کو نہیں سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک اور اعتراض یہ ہے, آپ جو خدا کی تعریف کرتے ہیں نا اہل مذاہب, وہ ساری کی ساری جو صفات آپ بتاتے ہیں وہ انسانوں میں بھی ہے. تو پھر اس سے انہوں نے یہ مفروضہ نکالا, انسان نے خدا کو بنایا, خدا نے انسان کو نہیں بنایا. کیونکہ جب آپ وہی صفات خدا میں بتاتے ہیں وہ انسان میں بھی ہے, تو سوچنے کی بات ہے اصل میں انسان نے ہی خدا کو بنایا ہے, خدا نے انسان کو نہیں بنایا. تو اس اعتراض کے پیچھے یہ مفروضہ ہے کہ اگر دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں نا, تو ان کے ملنے سے یہ ازبا, یعنی یہ دو چیزیں ایک ہی ہے. اور یہی غلطی گئی ڈارونس, اور یہاں سے آپ کو ڈارون کا کنسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ویسٹیجیل آرگنز آپ نے پڑھی ہے, لکٹ ٲسۍ نا پرناوان میٹرکس منٛز ساینسس منٛز ڈاروِن تھیوری. پتہٕ اوس وَنان مِثال اَسہِ چھُ آسان یہِ کہِ یہِ حظ یہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ پر أنٛدرم, یہِ چھُنہ جانورن منٛز تہِ آسان, اور اَسہِ اگر ایکٹِویٹ گژھِ اَسہِ چھُ پیٚوان اللہ تعالیٰ بچٲیِن آپریشن کرُن, ٹھیٖک. تو أمۍ وٕچھ ڈاروِنن کیٛاہ وٕچھ, أمۍ وٕچھ کینٛہہ چیٖز یِم چھِ کامن کمن منٛز, جانورن منٛز تہِ, اور خاص کر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سِملرٹی کٔمِس منٛز باسے أمِس, پٔنٛزِس منٛز. أمۍ نیوٗ حُکُم کیٛاہ لگٲیِتھ, یہ چھُ اَمے پٮ۪ٹھ گوٚمُت اِوالو. کیا یہ ضروری ہے کہ دو چیزیں آپس میں مل رہی تو آپ ان کا ایک ہی حکم لگائیں گے؟ أسۍ ییٚلہِ وَنان چھِ اللہ تعالیٰ چھُ سمیع, سننے والا, بصیر, دیکھنے والا, تو اَسہِ چھِ امیجن یِوان کہ ہم بھی کچھ, یعنی اس کا ناقص جو تصور ہے, کیونکہ اللہ کے لیے کمال صفات ہے, ہمارے لیے ناقص ہے, ہم بھی سنتے ہیں تو یہ تصور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم بھی تو دیکھتے ہیں یہ تصور. یِم چھِ دپان یی ییٚلہِ بہٕ چھُس بوزان, بہٕ چھُس وٕچھان یِمے صفات چھِ رۄبس منٛز, تیٚلہِ کتہِ روٗد سُہ رۄب. اور ان کو ہم وہی ایگزامپل دیں گے جو ہم نے اس سے پہلے بھی دی ہے. تریش چنٕچ کٲم چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مخلوق کران. اگر انسان کوئی کام کرتا ہے, مثال أسۍ چھِ چٮ۪وان تریش, کِتھ پٲٹھۍ چٮ۪وان,
گلاسا لے کے ہے نا بسم اللہ پڑھ کے 3 شاہن مز ادب سان گاو تہ تریش چوان کس طرح پیتی ہے اخ جانور تہ تریش چوان ژر ہر یہ تریش چوان کام ایک ہی ہے لیکن جب الگ الگ مخلوق کی طرف یہ منسوب ہوئی نا تو الگ الگ طریقہ کار. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں سمیع بصیر ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دیکھنا ہمارا سننا اللہ جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ساری کامل صفات ہے ہماری صفات ساری ناقص صفات ہے. یہ مسئلہ ہے لہٰذا چھِنہٕ ہٮ۪کان یہ سمجھت. اور بیٚیہِ دۄن چیٖزن پانہٕ ؤنۍ مماثلت یِمن دۄن چیٖزن سملرٹی پھر یہ حکم لگاتے کہ شاید یہ چیزیں ایک ہی ہے. یہ ہرگز نہیں ہے. سملرٹی ہو سکتی ہے واریاہن جانورن سۭتۍ چھِ أسۍ سملرٹی وٕچھ حظ ییٚتہِ چھُ آسان مادہ جانور یہ چھِ پننٮ۪ن بچن پروٹیکٹ کران سٲنۍ موج تہِ چھِ کران بچن پروٹیکٹ اَمہِ مطلب گوٚو أسۍ تیٚلہِ اَمے منٛز تیٚلہِ کیٛازِ مانو پننہِ منٛزٕے اِوالو تیٚلہِ چھُ ہُمن جانورن منٛز تہِ. تو سوچنے کی بات یہ ہے سملرٹی کی بنیاد پر مماثلت کی بنیاد پر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دو چیزیں ایک ہی ہیں بلکہ اس کی صفات الگ ہے ہماری صفات الگ ہے. ٹھیک. اچھا چوتھا اعتراض کیا ہے اور پھر ہمیں خدا سیدھے واضح کیوں نہیں بتاتا. دیکھیے دنیا میں کتنے مذاہب ہیں لاتعداد مذاہب ہے نا تو پھر ہمیں خدا خود کیوں نہیں کہتا ہے کہ یہ اتنے جو مذاہب ہیں نا صحیح مذہب ہی ہے. چلو اسلام کا لے لیجیے آپ اللہ ہمیں کیوں نہیں بتاتا کہ اسلام ہی حقیقی مذہب ہے. اس کا تیل جھنجھٹس مز تھاؤن وہ گورکھ دندا کا وہ مسئلہ ہے ہم مذہب یہ مذہب اچھا پتہ کچھ تیل ون جا پروردگار سیودی خدائی ون جا سیودی یہ مذہب چھُ پوز اس پکاو ات پت یہ بھی ایک اعتراض ہے. یعنی اتنے مذاہب میں ہمیں اللہ نے کیوں نہیں کہا خدا نے کیوں نہیں خود کہا کہ یہ مذہب درست ہے اسی کو فالو کرو. اتنے مذاہب ہے سارے مذاہب دعویٰ کرتے ہیں ہم ہی حق پہ رہے پھر حق والا مذہب کون ہے. تو اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کیا کسی کو یہ بتانے کے لیے لازمی ہے خدا ہر ایک انسان کے پاس آ جائے. کوئی حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ لازمی ہے ایک ایک فرد کے پاس اللہ تعالیٰ خود آئے پھر اس کو بتائے کہ یہ مذہب ہے یا کوئی غیب سے آواز آ جائے پھر ان کو بتائے. بتانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں نا اہل مذاہب کا دعویٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کون سا مذہب صحیح ہے کون سا مذہب درست ہے لیکن وہ کس طرح بتایا اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اپنی کتابیں بھیج کر. یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے. وہ اگر کہا نہ تیل پانے ہی جا پھر تو آپ وہی مسئلہ ہے نا کہ آپ اللہ کی اسکیم سے بے خبر ہے. ییٚلہِ رب العالمین پنُن چیٖز سورُے ظٲہِر کرِ تیٚلہِ کتھ ٲس قیامت تیٚلہِ کتھ ٲس ٲخرت تیٚلہِ کتھ اوس یہِ غیبی معاملات ییٚلہِ پانے رب العالمین پنُن پان ظٲہِر ییٚتہِ سوچنے کی بات ہے نا. لہٰذا یہ سوال بھی الاجیکل ہے یہ بھی غلط مفروضے پہ کھڑا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کیوں مخاطب نہیں ہوا اور کہا کہ یہ مذہب درست ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو بتانے کے لیے کوئی ڈائریکٹلی آپ کو کہے. بتانے کے بہت سارے طریقے ہیں. پیغمبر بھیجے گئے کتابیں بھیجی گئی عقل اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم انسان کو عطا کیا ہے یہ خود یہ ڈیسائیڈ کر سکتے. جیسے ہم دیکھتے ہیں واریاہ غیر مسلم چھِ نا ریورٹ گژھان اسلامس کن کیوں ہوتے ہیں حالانکہ تمے پننس ماحولس مز آسان لکٹہِ پٮ۪ٹھے بڑیمٕتۍ کانٛہہ ہندو ماحولس مز کانٛہہ سکھ ماحولس مز کانٛہہ جین ماحولس مز کانٛہہ کرسچن ماحولس مز لیکن پھر کون سی چیز ہے ان کو وہ اسلام کی طرف راغب کرتی ہے کیونکہ انہیں عقل سلیم کا صحیح استعمال کیا. انہوں نے دیکھا انہوں نے پرکھا انہوں نے جانچا انہوں نے تعلیمات کا موازنہ کیا اس کا تجزیہ کیا پھر ان کو لگا کہ نہیں واقعی اگر کوئی آسمانی پیغام ہے وہ کون ہے وہ قرآن ہے وہ اسلام ہے. اگر واقعی کوئی آفاقی مذہب درست مذہب ہے وہ کون ہے وہ اسلام ہے. آپ مسئلہ سمجھیے نا. تو اسی طرح سے ان کا 5واں اعتراض جو ہے نا وہ یہ ہے اتنے سارے مذاہب کی موجودگی میں اسلام کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے. لگ بھگ یہ اسی ریلیٹڈ نا یہ مانتے تھوڑا چیز میں فرق یعنی اس کیا ونو اسلام پز تیل کیا ونو اخ کہ آل ریلجن لیڈ ٹو دا سیم پاتھ ساری مذہب کنی یم ساری حقس پہ تھی کیا اسلام دن الگ اخ پہچان. بات سمجھ میں آئی نا. ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہوگا آپ کے نزدیک سچا مذہب ہونے سے کیا مراد ہے. یعنی آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کون سا آلہ ہے آپ مذہب کو تولیں گے کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ مذہب درست ہے یہ مذہب درست نہیں ہے. ایک تو یہ سوال ہمارا ہے. دوسرا یہ ہے اب آپ کہیں گے سائنس کی بنیاد پر یہی ہے نا ہمیں جو سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کمپیٹیبل سائنس کے ساتھ ہوگا وہی مذہب سچا ہے جو سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا وہ مذہب. لیکن یہ کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ ان کا پیمانہ سائنس دمون میجرنگ سکیل کم خطر مذاہبن تولنے خطر یہ کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ سائنس میں کوئی چیز کیونکہ جب نیوٹن کا دور تھا تو ایک طرح کی تحقیق تھی سائنس کی. جب پھر آئنسٹائن کا دور آیا تو تحقیق بدل گئی. اب ہم نیوٹن کے دور کا مانیں آئنسٹائن کے دور کا مانیں. اب آپ کا ایولیوشن تھیوری ابھی بھی تھیوری ہے آپ کی بگ بینگ ابھی بھی تھیوری ہے. اب آپ بگ بینگ کو مانیں
ایولیوشن کو مانے یا دیگر جو ہمیں آفاقی جو تجربات دکھتے ہیں تو وہ ہم ان کو مانیں. سوچنے کی بات ہے. یہ چینج گژھان. ہاں اب ایک بات ہے, البتہ سائنس میں کچھ یونیورسل ٹروتھز ہے, ان کا کوئی انکار قیامت تک نہیں کر سکتا. جیسے 2+2 اتھ کیا کھانا پگہ یہ نو سائنس سہ دپ 2+2 گو 5, 2+2 گو 3. یہ تیتھ یونیورسل ٹروتھ, یہ گژھِ چینج. ہم یہی کہتے ہیں نا, اگر کوئی یونیورسل فیکٹ سائنس کے ساتھ ہے اس کو آپ کمپیئر کریں پھر مذہب کے ساتھ, پھر ہمیں دکھائے کہ کہاں تعارض ہو رہا ہے, ہم آپ کو تعارض دور کر کے دیں گے. کیا سمجھ؟ یہ نہیں کہتے کہ پریت کن تھیوری پہ تراؤن مذہب, پریت کن تھیوری پہ تراؤن اسلام, کیا تھیوریز چینج. یہ کبھی ایک طرح کی ہوتی ہے, کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے, کبھی کسی کی تحقیق ایک طرح کی ہوتی ہے. جیسے واریاہس کالس روٗد گلیلیون اکھ سُہ تصور زمین کیا چلان, پتہ آو بیاکھ اکھ چیز دپُکھ نسا ہے زمین تہِ ہسا چھِ پانس منٛز رِوالو کران. پگہ یہ بیاکھ اکھ سُہ وَنہِ بیٚیہِ کانٛہہ نظریہ. یہ ضروری نہیں, یہ چینج ہوتا جاتا ہے. لیکن جو یونیورسل ٹروتھ ہوگا, یونیورسل فیکٹ ہوگا سائنس میں, اس کے ساتھ اسلام کبھی بھی نہیں ٹکراتا. آپ ہمیں ایک تعلیم دکھائے اس اسلام ٹکراؤن یہ یونیورسل 2+2 ایسی کوئی تعلیم ہے نہیں. باقی جو آپ کے مفروض ہے, سپوزیشن, یہ کبھی یہ ہو سکتے ہیں, کبھی وہ ہو سکتے ہیں. آپ مسئلہ سمجھ نا. اس میں آپ پھر نیوٹن کے جو لاز وغیرہ ہے نا, لا آف انرشیا وغیرہ, جب ہم ان کو پڑھتے ہیں نا تو نیوٹن کیا کہتا ہے. اگر ایرسٹوٹل کا آپ دیکھ لیجیے, ایرسٹوٹل اس دپان چیزس آسان اندر پنٕنۍ اکھ خٲصیت, یہ کُنہِ اٹریکٹ چھُ گژھان, سُہ اوس توے دپان یہِ چھُ ہیوٚر کُن. اچھا نیوٹن ووٚن الٹہٕ, دپان نہ اصل ہسا چھُ لا آف انرشیا. اس کے دو ہے, 3 لاز ہے. ایک لا میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چھُ لا آف انرشیا. مطلب چھُ یہ چیز کہ یُس یہ چیز چھُ نا, یُس یہ کائنات چھُ, یہ نسا چھُنہٕ کانسٹنٹ. یہی کہتے ہیں نا لا آف انرشیا. یعنی یوت کال یہ پکان چھُ نا, یہ رُکہِ نہٕ توٚتام کِہیٖنۍ نہٕ یوٗت کال اتھ کانٛہہ رُکایہِ. اور یُس چیز رُکِتھ چھُ نا, یہ پکہِ نہٕ تیوٗت کال کِہیٖنۍ یوٗت کال اتھ کانٛہہ دکہٕ دی. یہی لا آف انرشیا ہے. اب ایرسٹوٹل کا الٹا ہے. ایرسٹوٹل کہتا ہے بگننگ ہوئی ہے. یہ چھُ ونان نہ یُس بگننگس منٛز چھُ تتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ بیاکھ فورس تتھ پٮ۪ٹھ ایگزٲٹ گژھِ, تیوٗت کال نسا یی نہٕ سُہ حرکتس منٛز, یا تیوٗت کال اگر یہ حرکتس منٛز چھُ یہِ نسا رُکہِ نہٕ. اور پھر اس نے گریویٹیشن فورس کا جو بتایا, یہ ہسا چھُ اٹریکٹ گژھان کُکُن. کچھ چینجز ہوتے ہیں, ایک کا ایک تصور, کل کوئی اور آ جائے گا, سُہ وَنہِ بیٚیہِ کانٛہہ تھیوری اتھ ریلیٹڈ. تو مسئلہ یہی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی یونیورسل فیکٹ دکھائے جو 2+2 کی طرح ہے, پھر اس کو اسلام کے ساتھ کمپیئر کرے, وہاں پہ اسلام آپ کو بالکل کمفرٹیبل لگے گا. تجھے آسہِ نہٕ سُہ معاملہ ٹھیک. تو اس کے بعد ایک اور اعتراض ان کا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مکلیوا, چلو 5 اعتراضات آج ہم نے پڑھے, ٹھیک, آئندہ انشاء, کیونکہ 13 اعتراضات ٹوٹل ہے اشم جمع کرمت, اور بھی کچھ اعتراضات, مگر بیسک چھ یمے حظ یمن 5 اعتراضات من, اور آگے ہم اور 8 کا بتائیں گے. 13 ٹوٹل ہے. تو ہر ایک اعتراض جو ایک سپوزیشن پہ مبنی ہے بالکل وہ باطل ہے, اس کی کوئی بیس نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.